رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت محض جذباتی محبت نہیں ہوتی بلکہ اصولی محبت بھی ہے، یعنی سوچی سمجھی محبت ہے وہ. تو اس میں اگر علم شامل ہوگا تو اس محبت میں پختگی ہوگی، یقین کی کیفیت بڑھے گی، اور یقین بڑھے گا تو تسلیم بڑھے گی. وہ کیا ہوتی ہے؟ سر تسلیم خم کر دینا ہوتی ہے. یعنی ایمان کب ہوتا ہے؟ جب معرفت ہوتی. معرفت کیا ہوتی ہے؟ پہچان. پہچان کب ہوتی ہے؟ جب علم ہو. علم کیسا علم؟ جب اس میں یقین ہو، محض بھولی بھلائی یادیں یا محض خیالات نہیں. یقین ہو گیا. جب یقین زیادہ ہوا تو کیا ہو گیا؟ تسلیم. اور اس کے نتیجے سے یا نتیجتاً اطاعت آتی ہے، پھر اطاعت کا مقام آتا ہے. صحابہ کرام آپ کو پہچانتے بھی تھے، پھر انہوں نے آپ سے علم بھی لیا. وہ علم ان کا علم یقینی تھا. علم یقینی تھا. جب وہ علم یقینی حاصل ہوا تو پھر سر تسلیم خم کیا. لہذا آپ اشارہ بھی کرتے تو وہ اس کو سمجھتے تھے، اور نافرمانی کا سوال پیدا نہیں ہوتا. اللہ یہ کہ بشری تقاضے کے تحت، انسان ہونے کے تحت کمی بیشی ہوگی تو وہ الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کے ہٹ دھرمی کے ساتھ اور ناسمجھی کے ساتھ ایسی نافرمانی اہل ایمان میں نہیں ملتی. منافقین میں ضرور تھی، ایمان والوں میں نہیں تھی. پھر وہ تو ایک بات آتی اور سر تسلیم خم کر دیتے. ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہماری بنیادیں کمزور ہیں. ٹھیک ہے، تو میں کہہ یہ رہی تھی آپ سے کہ اپنے ساتھ سیرت کی ایک کتاب بس زندگی کی ساتھی بنا لیں. اور ضروری نہیں کہ آپ ایک دن میں ساری پڑھ جائیں یا ہر وقت وہی پڑھتے رہیں، پھر وہ حد سے بڑھنا ہوگا. کیا کریں؟ ہر روز ایک پیج، ایک ٹاپک، ایک کانسیپٹ، کوئی ایک چیز. مختلف کتابوں کا چونکہ انداز مختلف ہوتا ہے، ان کی پیراگرافنگ اور ان کے چیپٹرز فرق ہوتے ہیں، اس لیے لینتھ کو آپ پھر ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں کہ روز آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے. تو جیسے اس کتاب کو میں ایک ہیڈنگ سے زیادہ نہیں پڑھتی تھی، چاہے میرے پاس وقت ہو میں دوسری چیز پڑھتی تھی. اس وقت جلدی نہیں، سال لگ جائے، 6 مہینے لگ جائیں، 2 مہینے لگ جائیں، کیا فرق پڑتا ہے. آج ہے ولادت باسعادت. باسعادت کا مطلب کیا ہے؟ یہاں آپ کو پیدائش یعنی خوش قسمتی کا سبب تھی. عربوں کا قاعدہ یہ تھا کہ تاریخ کا حساب بڑے بڑے واقعات سے کرتے تھے. یعنی ان کا کیلنڈر کہاں سے شروع ہوتا؟ کسی بھی بلوہ عام سے. واقع فیل بھی ایک نہایت اہم واقعہ تھا، ایک اہم واقعہ تھا، اس لیے اس سے تاریخوں کا حساب کرنے لگے. واقع فیل کی اصلیت یہ ہے کہ یمن کے عیسائیوں نے حبشی سردار ابرہہ بن الاشرم کی سرکردگی میں خانہ کعبہ کے ڈھانے کے لیے مکہ پر فوج کشی کی. کامیاب نہ ہوئے، عذاب الہی میں پڑ کر برباد ہو گئے. سورۃ فیل میں یہ واقعہ مذکور ہے. امام ابن جریر طبری نے اکرمہ کی روایت سے یہ تفسیر معصور درج کی ہے کہ چڑیاں اصحاب الفیل پر کنکریاں گراتی تھیں، جس پر کنکری گرتی تھی چیچک کے مرض میں مبتلا ہو جاتا. عرب میں سب سے پہلے چیچک کا ظہور اسی واقعے سے ہوا. ولادت عام الفیل یعنی ہاتھیوں والے واقعے کے سال میں ہوئی. ایسا لگتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ کوئی ایک اہم واقعہ ظہور میں ہے جسے سب یاد رکھ سکیں اور پھر اس سال میں آپ پیدا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک مصلحت بھی ہو سکتی ہے. واقع فیل در حقیقت اس ہستی کے ظہور کا پیش خیمہ تھا. پیش خیمہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ کی آمد کی ایک طرح سے پریپریشن تھی، جو عنقریب مکہ کی وادی جو زراعت کے قابل نہ تھی. مکہ کی وادی غیر ذی زرع میں جلوہ گر ہونے والی تھی، ورنہ اصحاب فیل اہل کتاب تھے. اصحاب فیل کون تھے؟ اہل کتاب تھے، اور ان کا مذہب مکہ کے بت پرستوں کے مذہب سے کہیں بہتر تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان بت پرستوں کو اہل کتاب پر ایسی فتح مبین عطا فرمائی. فتح مبین یعنی کھلی فتح، جس میں کسی انسانی ہاتھ اور تدبیر کو مطلقاً یعنی بالکل دخل نہ تھا، یعنی کوئی کسی انسان کی طرف سے اس میں کنٹریبیوشن نہ تھی. اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے چاہا، اسی سے انشاء اللہ ہوتا ہے چاہنا، کہ اس واقعے کے ذریعے خانہ کعبہ، قریش اور مکہ کی بزرگی مسلم ہو جائے. مسلم کا کیا مطلب؟ مانی جائے، تسلیم شدہ.
سب لوگ مان لیں کہ یہ جگہ ایک غیر معمولی جگہ ہے، کوئی بڑی خاص جگہ ہے، اس جگہ کی ایک اہمیت ہے. یعنی پیغمبر کے آنے سے پہلے جس مقام پہ پیغمبر کو بھیجا جانا تھا، کیونکہ ابتدا تو یہاں 2500 سال پہلے ہو چکی تھی حضرت ہاجرہ اور حضرت ابراہیم کی آمد سے، لیکن اب ریوائول ہونے لگا تھا، وہ مقصد پورا ہونے لگا تھا جس کے لیے حضرت ہاجرہ تشریف لائی تھی، حضرت ابراہیم نے ہجرت کی تھی اور یہ گھر بنایا گیا تھا. دین کی تکمیل کا آغاز ہونے لگا ہے اب. تو اس لیے اس واقعے کے پیش آنے سے سب دنیا کی نظریں اس طرف لگ گئیں. یعنی اللہ تعالیٰ ایک طرح سے حجت تمام کر رہے ہیں. قریش اور مکہ کی بزرگی مسلم ہو جائے جس میں عنقریب اس کے نبی کا ظہور ہونے والا تھا. اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.